ایک شخصیت کا ذکر آج کریں گے جن کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا، صحیح بخاری میں موجود ہے، فرمایا یہ نیک آدمی ہے۔ اور یار جسے رسول کریم کہیں بندہ نیک ہے، رجل صالح، حضور نے فرمایا نیک آدمی ہے، جو بالغ نہیں ہوئے تھے اور اس سے پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا تھا، جو حج کے مسائل سب سے زیادہ جانتے تھے، جنہوں نے 60 سال مکے اور مدینے میں فتویٰ دیا، صحابہ ان سے فتویٰ لینے آتے تھے، جو بدر کی جنگ میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، پر محبوب نے فرمایا عمر تھوڑی ہے، ابھی واپس جائیے۔ خندق میں شریک ہوئے اور اس کے بعد ہر جنگ میں شریک ہوئے۔ مستدرک میں موجود ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرمایا کرتے تھے زمانہ بدلا تو کچھ لوگوں میں بھی تبدیلیاں آئیں، میں نے بڑی دنیا بدلتی دیکھی، پر جن لوگوں کو نہیں بدلتے دیکھا نا، ان میں یہ شخصیت ہے جو ہمیشہ ہر دور میں ہر عمر میں نبی پاک کے طریقوں پر پوری طرح کاربند رہے، اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہر وقت حضور کی محبت میں غرق ہو کے کیا۔ کون ہے بلا؟ حضرت عمر کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہو گئے، اور زندگی ساری مصلے سے لگ کے گزاری، عبادت کی، ریاضت کی، تقوی، جد و جہد، معاملہ فہمی، جہاد۔ والد امیر المومنین ہے، لیکن صاحبزادے کی خواہش ہے کہ مجھے فوج میں بھیجو، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور جہاد بھی سپہ سالار بن کے نہیں، سپاہی بن کے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ علم و فضل بڑا تھا، صحابہ ان سے فتویٰ لیتے تھے، مسائل حج سب سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے تھے، اور فتویٰ دینے میں اتنے محتاط تھے، حدیث بیان کرنے میں اتنے محتاط تھے کہ بڑا سوچ سمجھ کے غور کر کے صحابہ فرمایا کرتے تھے یہ واحد بندہ ہے کہ جو 1 منٹ سے پہلے کہہ دیتا ہے۔ سب سے زیادہ مسائل آتے ہیں لیکن 1 منٹ سے پہلے کہہ دیتے تھے اس مسئلے کا مجھے نہیں پتا، تحقیق کروں گا، اگر پتہ چل گیا تو بتا دوں گا، فوراً کہہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تو چپ کر گئے، سوچنے لگ گئے۔ ہمارے ہاں نا لوگوں کو حاضر جواب کہلانے کا شوق ہے، یہ شوق بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اگر آپ حاضر جواب ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن حاضر جواب کہلانے کا شوق تو نہ پیدا کریں۔ اگر آپ کو پتہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن پوچھا تھا صحابہ سے کہ وہ درخت کون سا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اور میں نے جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ فرمانے لگے ابو بکر صدیق بیٹھے، فاروق اعظم بیٹھے، مولا علی بیٹھے، بزرگوں کی موجودگی میں جواب دیتا پھروں؟ یہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ یہاں تو بڑے لوگ، امام غزالی فرماتے ہیں جب میں اپنے مرشد سے مرید ہوا تو مجھے کہنے لگے بیعت میں نے کر لیا، آج کے بعد نہ تقریر کرنی ہے، نہ مدرسے میں سبق پڑھانا ہے، نہ کسی کو مسئلہ بتانا ہے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بندہ مولوی بھی اور تقریر ہی نہ کرے، اس کو زنگ لگ جاتا ہے، اور مسئلہ ہی نہ بتائے تو بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ یہاں تو جس کو 6 مسئلے آ جائیں وہ امام کو نماز نہیں پڑھانے دیتا، وہ کہتا ہے پہلے انٹرویو لوں گا تیرا کہ تو پورا تجھے آتا ہے پھر آگے چلے گا تو۔ اتنے بڑے عالم کو شیخ نے منع کر دیا، تو کہتے ہیں شیخ کے پاس ایک شخص مسئلہ پوچھنے آیا تو میرے مرشد فرمانے لگے مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا مجھے آتا ہے، میں بتاؤں؟ کہتے میرے شیخ مسکرا پڑے، کہنے لگے غزالی میں تو تیرے ساتھ ساتھ اپنی میں بھی مارنا چاہتا تھا، پر تیری ابھی مری نہیں، اور تو کہتا ہے میں بتاتا ہوں۔ کچھ دیر چھوڑ دے، سارے مسئلے بتانے نہیں چاہیے، کچھ پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ میرے عزیز حضرت عبداللہ ابن عمر اتنا بڑے مفتی ہیں، مفتی مدینہ ہیں، مفتی مکہ ہیں، لوگ مسائل حج پوچھتے ہیں، بڑے بڑے استنباط کرتے ہیں قرآن و حدیث سے۔ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے دیر تک سوچا، دیر ہو گئی سوچتے سوچتے، تو وہ شخص کہنے لگا حضور اتنی دیر کیوں سوچ رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے کہ جو سوال تم مجھ سے پوچھتے ہو اور جو جواب میں تمہیں دیتا ہوں اس کے بارے میں رب مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں نے جواب نہیں دینا، میں سوچ سمجھ کے دے رہا ہوں تاکہ اس کا حساب دینا پڑے تو میرے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ میرے عزیز حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے سوال پوچھا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے نہیں آتا اس سوال کا جواب، اور جب کہا نا نہیں آتا
تو فوراً کہنے لگے عبداللہ، خود اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ رب تیرا بھلا کرے، اس بات پہ ہمیشہ ڈٹے رہنا، جو بات نہ آتی ہو وہ کبھی کہنا نہ، جس کا پتہ نہ ہو اسے کبھی کرنا، جب تک پوری تحقیق نہ ہو بلا وجہ غوطہ زنی نہ کرنا، بلا وجہ غوطہ زنی نہ کرنا۔ یہاں کا ہے ہمارے صوفیاء نے، یہاں کا علم و بس کری ہو یار، ایک کوئی حرف تینوں درکار، صحیح کر کے پہلے اچھی طرح کر کے پرکھ پھر بات کر۔ تو علم بڑا تھا، تقوی بڑا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تھا کہ غریب پروری بڑی تھی۔ ایک بندہ خیرات لے کے گیا، وہ پھر لائن میں لگ گیا ہے، اسی کیا کیدہ پلا تو پھر آ گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو بندہ دوبارہ آتا نا تو کسی سے قرضہ لے کے کہتے یار اس کو بڑی ضرورت تھی تو دوبارہ آیا نا، ایک دفعہ تم ذرا دے دو، میں تمہیں دے دوں گا، اس کو دینا ہے۔ جتنی دفعہ شام کو کھانا کھاتے اتنی دیر حضرت عبداللہ ابن عمر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے جب تک کوئی یتیم آ کے دسترخوان پہ بیٹھ نہ جاتا، نہیں گزارا ہوتا۔ اور یار کیسے لوگ کھا لیتے ہیں، اعلیٰ غذائیں کھا رہے ہیں، اور ایک طرف ایک بہن مجبور بیٹھی ہے، بھائی مجبور بیٹھا ہے، سسرالی رشتہ داروں میں لوگ مجبور بیٹھے ہیں، عزیزوں میں لوگ مجبور بیٹھے ہیں، یتیم غریب مسکین، اور یہ روز نئے سے نیا ذائقہ، جب تک یتیم نہ ہوتا کھانا نہ کھاتے۔ اور صدقات و خیرات بھی کرتے تو جس طرح ہم کرتے ہیں نا، ناراض نہ ہونا۔ کبھی کبھی نا بعض لوگوں کو بانٹتے دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، آپ نے دینا تو ہے تو اگر خوش دلی سے دے دیں، عطا تو کرنا ہے تو اگر چلو صحیح طریقے سے ہو جائے، ہنس کھیل کے ہو جائے، پریشان نہ کیا جائے سائل کو، تو کتنا اچھا ہے۔ ان صوفیاء کا بھی ہم نے تذکرہ کتابوں میں پڑھا ہے جو کہا کرتے تھے اگر رب نے دروازے پہ کسی کو بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہے، لیکن ہمارا لہجہ اتنا سخت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک اونٹنی پہ بیٹھے تھے، اونٹنی بڑی پیاری لگی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی بہترین تھی، بڑی صاف ستھری تھی، تو 2-3 دفعہ اپنے غلام سے کہا یار بڑی پیاری ہے، بڑی خوبصورت ہے، دیکھو اس کا چلنے کا انداز کتنا نرالا ہے۔ آج کل بھی ڈرائیور گاڑی چلاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی ہلکی پھلکی ہے جی، بریکیں بھی بڑی ٹھیک ہیں جی اس کی، فلاں معاملہ بھی اس کا بڑا صحیح ہے۔ وہ اتنی پسند آئی اونٹنی تو اونٹنی سے اترتے ہی فوراً کہنے لگے اس کو نشان لگا کے قربانی کے جانوروں میں چھوڑ دو، یہ زیادہ پیاری ہے، اسے رب کے راستے میں خیرات کریں گے۔ کیوں؟ ایک باریک نکتہ صوفیاء نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کسی جگہ بھی تمہارا دل اللہ رسول کے مقابلے میں الجھنا نہیں چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جو رکاوٹ بن رہی ہو، رکاوٹ، وہ کیا کہتے ہیں کچرا آ گیا ہے، اس کچرے کو لوگ ٹھیک نہیں کرتے، کہتے نکال دو تاکہ معاملہ صحیح رہے۔ ایک چھوٹا سا باریک سا ہلکا سا دھاگے کی طرح کا ایک ٹکڑا اگر کسی وقت گوشت کا آپ کے دانت میں الجھ جائے نا، سارا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے۔ لوگ مختلف چیزیں لے کے خلال کرتے ہیں دانتوں کا تاکہ وہ نکل جائے، کیونکہ ذرا سی بھی چیز اگر کسی جگہ رکاوٹ بن جائے نا، آپ بڑا بہترین کھانا کھا رہے تھے، زبردست غذا آپ کھا رہے تھے، ایک صرف اس میں نا ہلکا سا دانہ ایسا آیا جو سخت تھا، کچرا آ گیا، روڑا آ گیا، تو وہ سارے کھانے کا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بال نکل آئے نا کبھی کھانے میں سے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ سارا ذائقہ خراب ہو گیا۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ تو ہے نا دنیاوی معاملات، اسی طرح کا مسئلہ روحانی زندگی میں ہوتا ہے۔ کئی دفعہ نا ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن ہمارے اوپر دولت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے، وہ سجدے میں ذوق آنے نہیں دیتی۔ شہرت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے، وہ درود و سلام کا، ذکر کا، عبادت کا ذائقہ لگنے نہیں دیتی۔ وہ جو کہا تھا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر رسول